ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے کئی لوگوں کے سوالات واٹس ایپ پر، انسٹا پر، فیس بک پر اور کئی لوگوں کے فون کالز کہ کیا مفتی صاحب ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا۔ میرے بھائی، یہ بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ ہم گاڑی ہو تو ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی گاڑی، اسمارٹ فون ہر ایک کا الگ الگ، بیٹوں کے پوشنز اور گھر ہر ایک کے الگ الگ، بیٹی اور بہوؤں کے زیورات ہر ایک کے الگ الگ، ہر ایک کے مہنگے اور قیمتی کپڑے ہر ایک کے الگ الگ۔ کیا صرف سارے گھر والوں کے لیے ایک جانور عید قربان کے موقع پر کافی ہو سکتا ہے؟ میں دلائل ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس بات پر ذرا غور کرو، ہر ایک کی ہر قیمتی چیز الگ الگ دنیاوی اعتبار سے، لیکن جب عید قربان کا موقع آتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک بکرا ساروں کی طرف سے کافی ہے؟ کیا ہماری سوچ صرف دین کے حد تک آ کر کے ایسی ہو گئی ہے؟ کیا دینی شاعر کے سلسلے میں آ کر کے ہماری فکر ایسی ہو گئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیویوں کی قربانی علیحدہ کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ مجھ پر اونٹ قربان کرنا ہے، لیکن میں جیسا اونٹ چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا 7 بکریاں لے لو اور 7 بکریوں کو قربان کر دو۔ حضور نے یہ بھی فرمایا من وجد ساعتا ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی گنجائش رکھتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کرے اور وہ اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتا، حضور نے بڑے سخت لہجے میں فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور میرے بزرگوں، قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے نام پر قربانی دیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں فصلی سے مراد نماز عید ہے اور ونہر سے مراد قربانی ہے۔ جیسے عید کی نماز ہر ایک پر فردن فردن علیحدہ علیحدہ واجب ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا کہ ابا حضور آپ تشریف لے جائیں اور سارے گھر کی طرف سے ایک اکیلے نماز پڑھ کر کے آ جائیں، ہم ساروں کا ذمہ ادا ہو جائے گا، کوئی یہ نہیں کہتا۔ تو پھر قربانی کے معاملے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے فصلی لربک یہ وجوب کا صیغہ ہے، صیغہ امر ہے، اس سے جیسے ہر ایک پر نماز عید کا وجوب سمجھ میں آتا ہے، ونہر بھی صیغہ امر ہے، وجوب کا صیغہ ہے، اس سے بھی ہر صاحب استطاعت پر قربانی کا وجوب کلی طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ساری عقل بازی اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہوگی، لیکن دین میں عقل مت چلاؤ، دین پروردگار کا حکم ہے۔ اور جو روایت یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک قربانی تم اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کر لینا کافی ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، وہ حدیث ثواب میں شرکت کے متعلق ہے، وہ نفلی قربانی تھی، واجب قربانی نہیں تھی، واجب قربانی نہیں تھی، وہ نفلی قربانی تھی۔ اور آپ ایک نفل قربانی میں ساری امت کو ثواب میں شریک کر دیں، بالکل اجازت ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ ثواب میں شرکت اور چیز ہے، ذمے کا ادا ہونا اور چیز ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنی واجب قربانی کو بجز شوق بصدق دل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔